یہ پیغام لے لو اپنے محبوب کا، یہ اجتماعی نصیحت ہے، پھر انفرادی نصیحت۔ اب 12 کو آئے 12 کو گئے، آمد بھی بتائی رفت بھی سن لو۔ 29 صفر عصر کی نماز کے بعد آپ گئے بقیع ایک جنازے میں، واپسی پہ آپ کو سر میں درد اٹھا، گھر پہنچتے پہنچتے اس میں شدت آئی اور وہ بخار میں بدل گیا۔ اما عائشہ کے گھر میں اس دن آپ کا قیام تھا، پھر رات تک بخار شدید ہو گیا، اور اگلے دن دوسرے گھر میں گئے، بخار اور تیز، تو آپ نے کہنا شروع کیا کل کس گھر والوں کی باری ہے؟ تو فرماتے جی حفصہ کی باری ہے۔ وہاں پہنچے، فرمایا کل کس کی باری ہے؟ کہا جی میمونہ کی باری ہے۔ جب میمونہ کے گھر پہنچے تو پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو ساری بیگمات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر میں آپ پہنچے تو ساری ازواج پاک حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب خوشی سے اجازت دیتی ہیں آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزاریں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، اس بیماری میں بھی عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، علی و عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اما عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور پیر کے دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیماری بڑھ جاتی ہے، جانے میں 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے۔ 7 کنووں کے پانی کا غسل دیا گیا، اور پھر آپ نے پٹی باندھی کس کے سر کے درد کی وجہ سے، اور علی اور فضل بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا لوگو، میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کا مال دبایا ہو میرا مال حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لینا ہے یہاں لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، میں وہ دعوے نہیں برداشت کر سکتا۔ جس کی تو فعل جنت کا در کھولے گا، وہ کہہ رہا ہے یہاں بدلہ لے لو جو لینا ہے، میں آگے نہیں اللہ کے دربار میں جواب دے سکتا۔ اے کیا جواب دیں گے زمینیں دبانے والے، قتل نا حق کرنے والے، روزانہ رات کو شراب پی کر زنا کرنے والے، ماں باپ کے گریبان پھاڑنے والے، بھائی بھائی سے لڑنے والے، کیا جواب دو گے؟ پاک معصوم، پاک معصوم، پاک معصوم، میرے پاس الفاظ نہیں میں اس نبی کی شان بیان کروں۔ وہ پاک معصوم کہہ رہا ہے میں نے ممکن ہے کسی کو کوڑا مارا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، اٹھو مجھے کوڑا مار لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میرا گال حاضر ہے، اٹھو مجھے تھپڑ مار لو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو میں بیٹھا ہوں اٹھ کے مجھے بے عزت کر لو، میں نے کسی کا حق مارا ہو اٹھو مجھ سے مال لے لو، آخرت میں سوال نہ کرو۔ سارے صحابہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ مسجد میں ایک چیخ چنگھاڑ، آپ اترے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر منبر پر آئے، پھر دوبارہ یہ مطالبہ رکھا، تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات کے؟ تو اس نے عرض کیا سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں بعد میں دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، اور آپ نے فضل بن عباس چچا زاد، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، کیونکہ تمہارا نبی کہاں سے قرضے دیتا؟ جس رات کی صبح دنیا سے گیا تھا اس رات اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ اس سے رات چراغ جلتا رہتا۔ اما عائشہ ایک انصاری عورت کے گھر گئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی بڑے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں تیل کوئی نہیں، تھوڑا سا تیل دے دو کہ رات کو چراغ جل سکے۔ جو عالم کو روشن کر گیا اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، اس لیے فقر اختیار کیا کہ امت کا غریب گلہ نہ دے، گلہ نہ دے، اس لیے اولاد کو نیزوں پہ چڑھوایا کہ میری امت اپنی اولاد کے دکھ درد کے مجھے گلے نہ دے سکے۔ کون گلہ دے گا اللہ کے نبی کو؟ اس کا گھر سب سے زیادہ قربانی کے لیے پیش ہوا ہے۔
کہاں سے تین درہم ادا کرتے؟ تیل تو ہے نہیں، درہم کہاں سے ہوتے؟ پھر جمعرات آ گئی، آپ نے مغرب کی نماز تو پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے اور غش آیا اور سرانے پہ سر رکھ دیا، پھر اٹھ کر پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے، پھر آپ کو غش آیا، پھر آپ سرانے پہ گر گئے، پھر آپ اٹھے، کہا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ عشاء کی نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، عمر نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی ایک دم بستر سے زور سے پکارے عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جمعرات کو عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، جمعرات والی 16، پیر والی 17، ہفتے کو ظہر کی نماز پر اللہ کے نبی گھر سے نکلے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ادھر سے اللہ کے نبی آتے ہوئے محسوس ہوئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے ابو بکر کو یوں اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو، اور ابو بکر کے پیچھے آ کر ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھا کر اشارہ کیا کہ میرے بعد میری مسند پر ابو بکر بیٹھے گا، یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آئے، پیر کی صبح آپ نے دروازہ کھولا اور اپنی امت کو دیکھا، فجر کی نماز پہلی صف کے لوگوں کی نظر پڑی، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نماز میں تھے یوں اور پھر ہو گئے یوں، سارے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے، تو آپ نے جلدی سے پردہ گرا دیا کہ میری امت نماز میں میری طرف متوجہ ہو گئی، یہ آخری جھلک تھی امت و نبی کی، امت اور رسول کی۔ اور پھر اس کے بعد ہفتے کے دن، جمعے کے دن جبریل آئے، یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ، کیا حال ہے؟ تو کہا جبریل بہت تکلیف ہے۔ پھر ہفتے کو آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے جاؤ میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ، کہ بہت تکلیف ہے۔ پھر اتوار کو آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ، کہ اجدنی مغموما مکروبا۔ پھر پیر کا دن ملاقات کا وقت، دنیا سے رخصتی کا وقت، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا، پاس بٹھایا اور اس کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگی، پھر کان قریب کر کچھ فرمایا، وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ کے انتقال کے بعد فرمایا کہ مجھے کہا بیٹی بس اب میں تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں، تو مجھے رونا آیا، تو پھر مجھے فرمایا بیٹی نہ رو، میرے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کے مل جائے گی، تو پھر مجھے خوشی ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کی وفات کے آپ بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلوایا، دونوں کو ایسے اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیا، ایک ادھر، اور ان کو چومتے رہے اور روتے رہے، آنے والا وقت میں دیکھ رہے تھے کہ میری اس نسل کے ساتھ یہ امت کیا کرنے والی ہے۔ خاموش آنسو ایسے گرتے رہے اور مسلسل روتے رہے اور ان کو پیار کرتے رہے۔ پھر ان کو رخصت فرمایا، پھر علی کو بلوایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ آہستہ خوش فرماتے رہے، دعا دیتے رہے۔ کیا کہا نہیں سنا جا سکا، زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے، آواز خاموش تھی۔ پھر ان کو بھی رخصت فرمایا اور پھر موت کا فرشتہ آ گیا۔ پہلے جبریل آ گیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کا اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ نے کہا اندر آنے دو، وہ اندر آیا اور اس کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے آنا، بن پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اس لیے میں اجازت لے کر آیا۔ اور اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تم سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، کسی اور سے پوچھے گا؟ ایک تھا ایک جس سے پوچھا گیا، نہ پہلے نہ بعد، نہیں ہوگا، آئے گا اور لے جائے گا۔ لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں کہوں، میں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، بول تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اوپر تیاری، استقبال سب۔
فرشتے تیار، عرش تیار، آسمان تیار، اس میں سے اضافہ کر رہا ہوں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں کشا واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، یہ کام آپ نہ کرتے تو آج ہم بندر اور خنزیر ہوتے، کتے اور بلے ہوتے۔ کہ جبریل واپس جا، میرے اللہ سے پوچھ کے آ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ میں پھر بتاؤں گا، میں نے جانا ہی رہنا ہے۔ اسرائیل کھڑا ہوا ہے، ایک اور فرشتہ بھی آیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس۔ پھر جواب آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے نبی کا الآن قرۃ عینی، اولاد کو تقدیر کے حوالے کر دیا، ان کے لیے نہیں جائے۔ جبریل سے پوچھ کے ہاں حسین کو کیوں شہید کر رہی ہے میری امت؟ اسے شہید نہیں ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ میری بچیاں سرے بازار، ان کی عزتیں نیلام ہو جائیں گی، انہیں نہیں ہونا چاہیے، نہیں نہیں، انہیں تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ میرے بعد؟ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کی، جو حکومت میں آئے تو فرعون بن گئے، جو مال میں آئے تو مست بن گئے، جو جوانی میں آئے تو بدماش بن گئے۔ ہاں، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ تو جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو میں اور تم بندر خنزیر بن گئے تھے۔ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں کی نافرمانی، باپ کو دھکے دینا، بھائی کا بھائی سے عدالتوں میں جا کے لڑائی جھگڑے کے مقدمے قائم کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، گھنگرو کی چھنکار، ساری رات عورتوں کے ننگے ناچ دیکھنا، یہ سب کچھ اگر وہ یہ نہ منواتا تو ہمیں بندر بنانے کے لیے کافی تھا۔ دعا دو اس کو جو نہ یہاں بھولا ہے نہ آگے بھولے گا۔ پھر آپ نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، بلا لے بلا لے۔ جبریل 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 ایک دم ہائے نکلی، یا رسول اللہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ مک گئی کہانی آج نبوت والی بھی تے وہی والی بھی تے، ہر شے گئی، بوئے جندرے لگ گئے۔ ملک الموت کبھی نہ رونے والا، جب اسے اجازت ملی کہ روح نکالو تو وہ بھی آنسو بہانے لگا کہ آج دنیا اتنا بڑا حادثہ دیکھے گی، اتنا بڑا حادثہ دیکھے گی۔ اگر جو چند لمحے باقی تھے، چند لمحے، تو میرے نبی نے تمہیں خطاب کیا، تلگنگ والو، پاکستان، ہندوستان، ایران والو، تاجکستان، قازقستان، عراق، شام، ترکی والو، الجزائر، ملائیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، تیونس والو، لیبیا والو، مصر والو، سوڈان والو، عرب والو، اردن والو، السلام، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے ہیں تلگنگ میں نمازی، کتنے ہیں دیہاتوں میں نمازی؟ السلام السلام، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، اپنے ملازموں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا۔ کتنے ہیں ملازموں سے حسن سلوک کرنے والے؟ ملازم کی بیٹی بیٹی نہیں ہے، ملازم کی ماں ماں نہیں ہے، غریب کی ماں ماں نہیں، صرف مالدار کی ماں ماں ہے۔ غریب کی بیوی بیوی نہیں ہے، اس کی عزت عزت نہیں ہے، صرف اس مالدار کی عزت عزت ہے، اس کی بیٹی بیٹی ہے۔ غریب کی بیٹی بیٹی ہوتی تو تم گلاس ٹوٹنے پر اسے بیٹی کی گالی دیتے، تھوڑی سی خطا پر اس کو ماں کی تم گالی دیتے، تھوڑے سے قصور پر تم اسے بہن کی گالی دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گالیاں نکالتے ہیں۔